كنت سوالون ساتھی میں روڑی کھائے کوٹھیاں دے محلات چھوڑ کے نسو نہیں پچھو دے والو میں اللہ تو دے نال مشورہ کرنا چاہنا اور سوچن دا مقام ہے اللہ کو مشورے کرنے دی گیری ضرورت ہے اے اللہ کریم نے انہاں ظالمان المذاق کیتا جیرے ویلے کے غریب بندے تے آوک سو کھاوے سردار صاحب دے بوئے تے ون مردے فلانی پریشانی ہے سردار صاحب میں صلاح کرنا یا میں کو کیا کرنا چاہیے جی میں لوگ آکے توڑی کوٹھیاں دے محلات ہی تونے نال مشورے کرے نے ہن ان نسے کیرے پاسے میں دے پیو میں اللہ بھی تونے نال صلاح مشورہ کرنا چاہنا مذاق کی تعالیٰ قالوا یا ویلنا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ یہ حوالہ ظالمہ دردناک چیخاں ماریاں آنکھ لگی ہے ساڑی بدبختی بدنصیبی اسا وڈے ظالمہ سے الفن فما زالت تلک دعواہم یا فریاد کرے دے رہے اسا ظالمہ سے اللہ معاف چاکار حتی جلناہم حسیدا خامدین دردناک آواز نال فریاد کرے دے رہے تے ملہ ظالمانوی میں کب کے رکھ چھوڑا حسیدن جی میں ڈاتری نال کڑد نو کب چھوڑے دے ہو نمبر 2 خامدین ایمیں میں اللہ ظالمانو مسما کے رکھ دیتا جی میں باد انگار مسوینے انن تھی وانیو زیر تے زبر نہ بان زیر تلے ہوں دیئے تھی وانیو زیر تے زبر نہ بان متا خالق پیش چاپاوی اندی کئی مخلوق تے ظلم نہ کر مت کر خدا داوی دھن دولت رب کھس کے تیری مت در در تے پنواوی اندے کار غضب تو ڈر ون خاکی شالا رب رحمت فرماوی علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ صحابہ کرام دے شاگردان بڑے عظیم شان تابی فرمیندن میں بیت اللہ شریف دا طواف ودا کرے نا ہم ایک طواف کنوانا میں کو بندہ نظر آئے اکھیتو اندھا ہائی لولا تے لنگڑا ہائی گھلیج کے اپنے آمنو گھیل کے طواف ودا کرے دائی تے آخدہ ودائی رو کہ اللہم اغفر لی وما ظنن تغفر لی اللہ میرے گناہ معاف چا کریا اللہ میں کو بخشے آچا لیکن میں کو یقین ہے جو تے اللہ میں کو نہیں بخشنا ایک ہی میں گل ہے اللہ نہیں بخشنا علامہ ابن سیرین رحمت اللہ نے موڑے تے ہاتھ ونج رکھا سے ایک ہی دعا بدا مانگنے اللہ میں کو بخش یقین ہے جو تے نہیں بخشنا حیران تھی گئے اللہ تو بندہ بخشش منگے تھے آکے اللہ تے بخشنا نہیں کیری دعا ودا کرے نے بندہ رو کے آنکھن لگا سوال کروا لے آؤ تو پتہ نہیں کون ہے پوچھنا تھا اندھائی میں او ظالمہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرمے شہید تھے میں شہادت تو بعد حضرت عثمان دی میت دے منہ تے چاٹ ماری آئی حضرت عثمان دی پسلیاں میں تھڑے مارے ان
جیرے ویلے انہاں دی گھر والی بی بی نیلا نے منظر ڈٹھا تے انہاں دی منہ وچوں نکلا ابس اللہ یدک اعما بصرک ولا غفر لک ترے بددعاواں حضرت عثمان دی گھر والی بی بی نیلا دی زبانی چوں نکلیاں ظالم جیرے ہاتھ نال حضرت عثمان دے منہ تے چاٹ ماری بھی موت تو بعد اللہ تیرا ہاتھ سکا چھوڑے ظالم اللہ تے کو اندھا کر چھوڑے تے میں بی بی نیلا دی بد دعا ہے اللہ کریم تیرے گناہ معاف نہ کرے پر جڑے ترے بد دعا میں سنیاں اللہ دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے قرآن پاک دی آیت یہ میرے سامنے آخری پارا سورت دنائے سورت البروج فرمایا ان بدش ربک لشدید انہو هو یبدئ ویعید اے آیت نمبر 12 تے 13 تے میں اولی رکھی ہوئی ہے سورت البروج تے آخری پارا فرمایا تیرے رب دی پکڑ بہت ڈاٹھی تے ساختے بی بی نیلا دی زبان جو بد دعا نکلی اللہ میں ظالم دا ہاتھ جرے ہاتھ نال مردہ حضرت عثمان دے منہ دے میں چاٹ ماری گئی اللہ میں نے حد اسے ویلے سکا دیتا اللہ کر سکتے ہیں تریوی سپارے دی آیت سورت دنا سورت یاسین تے تریوی پارا فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون آیت نمبر 82 تے میری انگلی سورت یاسین تریوی پارا اللہ کیوی کم دا ارادہ کرے چاہ اللہ حکم دے دے کن تھی ون یہ کن بھی سارے سمجھامن واسطے اللہ فرمایا چاہ اللہ کم کرنا چاہے اللہ نو آنکھن دی بھی ضرورت نہیں پو دی اللہ کم دا ارادہ کرے دے کم تھی وے دے اسے ویلے حسو گیا جیر ویلے میں اتھوں نکلا اللہ نے میں نو اندھا کر چھوڑا اور رب العالمین نے میں نو لنگڑا کر چھوڑا ان دو بددعاواں حضرت بی بی نیلا دیاں پوریاں تھی گئیاں اللہ تیرے ہاتھ نو سکا چھوڑے جرے ہاتھ نال چاٹ ماری بھی اللہ تینو اندھا کرے چاہ اندھا تے لولا لنگڑا بھی تھی گیاں تے بی بی نیلا دی تریجی بددعائی اللہ تیری بخشش نہ کرے تا رو رو کے ودا دھالا میں نو بخش چاہ لیکن میں نو یقین ہے جو تے میں نو نہیں بخشنا 8واں پارا سورت دنا سورت العراف یہ میرے سامنے سورت العراف کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 4 تے 5 فرمایا وَقَمْ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ بے شمار بستیاں میں اللہ انہوں کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ڈوٹے ہن جو میں اللہ دا صاحب آیا کئی بستیاں دے بیاتن رات کو نرم گرم بسر جو سدے پہ انتے میں اللہ دی پکڑا گئی تے کئی بستیاں او ہم قائلون کالا یکیلو کہلولا تن دوپارہ دی روٹی کھا کے بستیاں نے آنکھ کوڑی کرے دے پہ اللہ دا سمڑ دی کوشش کرے دے پہ ہن دوپارہ دے ٹیم میں اللہ دی گرفت آ گئی رب العالمین فرمین فما کانا دعواہم اذ جاہم باسونا جس ویلے میں اللہ دا عذاب دے پکڑئی انہاں فریادہ کیتیاں اللہ ان کالو انا کننا ظالمین حیا سا ظالم ہسے بڑے ظلم کریں دے آسے میں اللہ کریم نے نام و نشان مٹا کے رکھ دیتا
اچھا سوچا قرآن سچ میرے شریعت صحیح فرمایا ہے شیخ سعدی رحمت اللہ صحیح فرمایا ہے بندہ دنیا تے ظلم کرے تے اللہ دی پکڑ تو بچ بنے اے جی بندہ نہیں ملتا قرآن دے بے شمار مقامات گواہ ہیں ایک بئی گل بھی سنائی ونجمت قرآن دا حوالہ کھلے نا حضرت ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ اے بھی تابعین صحابہ کرام نال ملاقات کرن ایماندار فرمیندن میں ملک شام وچ ویندا پیا ہم ایک بندہ نظر آئے ہاتھ کپے ہوئے پیر کٹے ہوئے اکھیاں کوئی نہیں آنے کوئی نہ لوگ ترس کھا کے پیسے پیٹ سٹے دینوں دی جھولی ویچ فرمیندن میں بھی جھکا تھی کہ پیسے کٹھے تے جھولی جو سٹن لگا محتاج بندے دی آواز میں نے کرنی چاہیے یا عثمان قد صدق قولاک وَإِنِّي أَنْتَظِرُ الثَّالِثَ اے عثمان تیریاں دو گلاں سچیاں تھی گئیاں میں تریجی دن انتظاری چاہاں بڑی دردناک آواز نال بیٹھا کھدائی حضرت ابو قلابہ فرمیندن میں نال بہ گیا میں موڑے چنب کے ہلائے میں کہ من انتا و من عثمان محتاج لولا لنگڑا بندہ تو کونے تے کیری حضرت عثمان دا نام بیٹھا چینے معاف کر یارے مہربانی میرے کو ڈر پوچھ میں کہ نہیں جی نہیں میں پوچھ کے راسا دھار مار کے میں گوا کھڑ لگا میں انہاں ظالمہ بھی چوہاں یہ حضرت عثمان تے حملہ کیتا آئی جیرے میں لیا صاحب دیوارہ لے پاسوں دھاک مار کے اندر پہنچے حضرت عثمان قرآن دی تلاوت بیٹھے کرے نیان آپ دی گھر والی بی بی نیلا کو بچہ منوستے سامنے آئی میں او بدبختاں کہ حضرت عثمان دا دل لکھاون واسطے بی بی نیلا دے منہ تے میں چاٹ مار گیا حضرت عثمان نے تلاوت روکی اتو دے سر مبارک چایا نے اکھیا جو ہنجو تارے نے اکھا لگے ظالم ایدہ کیا قصور ہے کیوں بے قصور چاٹ ماری وی بی بی نیلا چکر کھا کے ڈٹھی اٹھی جس ویلے میں حضرت عثمان دی یہ گل سو کے ٹوچھی چاٹ انہ دی گھر والی بی بی نیلا دے منہ تے مار گیا حضرت عثمان دا دل لکھاون واسطے حضرت عثمان تلاوت روکی تے ترے بد دعا میں نو دیتیاں فرماون لگے آما کلا وعزل کلا وادخل النار اللہ تے ظالم نو اندھا کر چھوڑے اللہ تینو ذلیل تے خوار کر چھوڑے اللہ تینو جہنم دی بھاگ دے اندر داخل کر چھوڑے اکھے اترے بد دعاوں میں سنیاں میں تا کندھلے پاسو دھک مار کے دن نس کیا میں کو کوئی پتہ نہیں حضرت عثمان نال بعد کے تھیا ہگری بار میں شام دے علاقے گزرا میں نہ ہم کچھ بندے میرے سامنے آ گئے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی دی جماعت دے لوگان انہاں میں گسیان کھتا اے ظالم ہے جے حضرت عثمان تے حملہ کیتا ہے انہاں پکڑ کے تلوار دی نوکا مار کے میری اکھیاں دے آنے بھی کڑ چھوڑے تلوار مار کے میرے ہاتھ بھی دوئے کب چھوڑے تلوار دوار کر کے میرے پیر بھی کب چھوڑے ترے بد دعاواں ہم مظلوم حضرت عثمان دیاں اللہ تینو اندھا کر چھوڑے اللہ اندھا بھی کر چھوڑے اللہ تینو ذلیل کر چھوڑے حد پیر کپے گئے ذلیل بھی تھی گیاں آپ کوئی لکمہ روٹی دا کھاون دی طاقت ہی نہیں کوئی بندہ ترس کھا کے پانی پلا چھوڑے دوں دی اپنی مردی اللہ ذلیل کر چھوڑے اندھائی کر چھوڑے تریجی بد دعائی اللہ تینو جہنم دی بھاج داخل کرے ایمان سے رو رو کے بیٹھا کھدا حضرت عثمان تیریاں دو بد دعاواں قبول تھی گئیاں میں کو تریجی دن انتظار ہے پتنی موت تو بعد میرے نال کیا منسی بندہ ظلم کرے تے اللہ دی پکڑ تو بچ بنے اے جی بندہ نہیں ملا سورت دنا سورت الشعراء اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن پاک
اتا اشارہ دوستانو سناون لگا مالک کائنات دی لا ریب کتاب اور رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. آیت نمبر 10 میں انگلی رکھی ہوئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے آواز دی تھی ظالم قوم دوان 70,000 بندے بچے ظالم فرعون نے قتل کرا چھوڑے. اُدھی قوم بھی بڑی ظالم آئی. اللہ میں سپارے وچ ظالم فرعون دی ظالم قوم دے دو ظلم بیان کیتن. سورۃ القصص الگ موضوع بدل ویسی میں سبق دے ہونا. تے جس ویلے اللہ کریم نے ظالموں کو پکڑن دا فیصلہ کیتا رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ پڑھتے ہونے تو مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرد سخت گیرد مرتورا. مولانا ظفر علی خان نے اپنے شعر وچ دا ترجمہ کیتا ہے نجا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. کتابیں لکھا ہوئے 450 سال تک اللہ فرعون دے سر کے درد بھی نہیں تھی مل دیتا. فرعون را نہ دادے میں دوست درد سر آکھڑی چاہ گیا میں کو کیا ہے. تے جس ویلے اللہ پکڑن تے آیا ظالم فرعون تے ظالم قوم کو یہ سورۃ الشعراء اللہ فرمانے آیت نمبر 52 میں اوحینا الی موسیٰ ان اسر بعبادی انکم متبعون. رب العالمین نے حکم بھیجا میرے کلیم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی مظلوم قوم کو راتوں رات گھن کے تو نکل جلو. میں پہلے اللہ تو دسیں دا پیاں فرعون اپنی ظالم قوم کو نال لا کے تجھے پچھو ضرور آسی. حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات قوم مظلوم نو گھن کے ٹر پے. سویرے ظالم فرعون دیوں دی قوم جاگے کالونیاں خالیاں محلے ویلے پین کتھا گئے سارے نوکر خدمتگار کوئی پتہ نہیں پیا لگدا. قرآن پاک دی الفاظ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین. فرعون جلدی جلدی بندے بھجے ساری میری ظالم قوم جمع تھی وہ موسیٰ علیہ السلام دی قوم مظلوم نکل گئی نے. جس ویلے ظالم قوم نو فرعون نے جمع کیتا تقریر کی تھی ظالم فرعون نے اللہ دی تقریر قرآن بنا کے اپنے محبوب تے نازل کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. فرعون آکھن لگا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ. ترے ایتاں وی چلا فرعون ظالم دی ساری تقریر دا خلاصہ بیان کیتا ہے اپنی ظالم قوم دے سامنے تقریر کرے دے آکھن لگا موسیٰ علیہ السلام دی قوم والے ساڈے مقابلے وچ تھوڑے ہتھیاروں نہ کول نہیں طاقت نہ کول نہیں غریب تے مسکین تے اساں بڑا ہی نہ سانو کاوڑ لوائیے پوچھا ہی نہیں تے نکل گئے ساڈے نوکر دے غلامیاں کرن والے ساڈے کول اسلحہ پوئے چلو میری قوم والے پچھوں اللہ تیرے انداز تو قربان ونجا روح والے پیش کرے نہ حکم والا فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
مہربانی کرے سارے دوست میری 4 انگلیاں دکھے اللہ فرمائے دے ظالم فرعون تے دی ساری ظالم قوم میں اللہ باغ وچوں کڈھا نمبر 2 چشمہ وچوں میں اللہ کڈھا نمبر 3 میں اللہ خزانہ وچوں کڈھا نمبر 4 وہ مقام کریم عالی شان محلہ تے کوٹھیاں وچوں کڈھا اے میری 4 انگلیاں باغات چھوڑ باغ نہ باغات باغات چھوڑ گئے چشمہ نہ چشمے باندھے ہوئے چھوڑ گئے نمبر 3 کنز نہیں کنوز سونے تے چاندیاں دے خزانے کولہانے سارے چھوڑ گئے نمبر 4 مقام کریم عالی شان کوٹھیاں دے محلات چھوڑ گئے اللہ کریم فرمائن کذالک سنن والا بندہ شک نہ کرے گل ایویں ہی وی قرآن تے انداز تو صدقے ونجا فرمایا وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل اے میری 4 انگلیاں سارے باغات سارے چشمے سارے خزانے سارے محلات تے کوٹھیاں میں اللہ انہاں ساریاں چیزاں دا مالک مظلوم بنی اسرائیل نو بناون دا فیصلہ کر چھوڑا زمین گواہ بن ونجے تے فرشتے تساں دوستاں دا جواب لکھن چاہ دل دا حق نہیں جان دے فرشتے زبان نہ لسا آکھنے دلنا سارے نام مالج لکھنا ہے اللہ بخش دا ذریعہ بڑے سی اے ساریاں چھائیاں میں اللہ مظلومہ کو دیونا چاہتا ہم اللہ کر سکتے قرآن پاک فَعَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ نامی محرم دا آدھی پیا نکل دا آئی حدیث پاکی چاہے نامی محرم دی دیوار آئی سورج نکل دا پیے دی چڑھ دا پیے سج چڑھنا لے ظالم فرعون ظالم قوم کو نہ اللہ کے پچھو اپڑ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مظلوم قوم نٹھے جو ظالم فرعون ظالم قوم کو نہ اللہ کے پہنچائے قرآن پاک دے الفاظ فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ دوہاں جماعتاں رجھے کو ڈٹھا ظالم فرعون تے ظالم قوم خوش تھی گئی پھنس گئے بنی اسرائیل تے انہوں بھی دیکھتا پچھو اپڑین ظالم قال صاحب موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی بے قرار تھی کہ آکھن لگے انہا لمدرکون وال برابر بھی شد دی جا نہیں رہی انہا حضرت کلیم نسام پکڑے گئے سارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ سبق پڑھاوینا اس مقام تے جبلہ بیان فرمینے انہیں حضرت کلیم دے سنگتی پریشان تھی کیا کھڑ لگے اگو دریا دیاں موجاں پچھو فرعون دیاں فوجاں پکڑے گئے نا حضرت کم از کم جی دیتا ہسے غلامیاں کرے دیا سے جان تا بچی ہوئی آئی اگو بھی موت ہے پچھو بھی موت ہے اگو تے قدم چہنے ہیں پانی دیا موجاں سگو جیدان نگلوے سن پچھو تے قدم ہٹے دے ظالم فرعون دی ظالم قوم سڑے ٹوٹے ٹوٹے کر دے سی اگو دریا پچھو فرعون بے حیا پکڑے گئے نا قرآن قربان منیا کالا کلا رب کائناتی قسم جملہ دھیان نہ عقیدہ رکھنا ہے میں بھی تے تساں بھی مردے دم تک ساری امت ساری قوم قبیلہ ساری برادری ساری دنیا دے انسان انہ دی دلیری تے بہادری جمع کرو اللہ دی پیغمبر دی جرت تے بہادری دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکدا حضرت فرمایا کلا موجہ تے فوجاں کچھ نہیں بگاڑ سکدیاں کیوں
انما یا ربی، میں اپنی مرضی نال تدا کو گھن کے نہ آیا، اللہ دے حکم نال گھن کے آیا۔ میری قوم والےو، تواریاں نظراں موجاں تے فوجاں تے لگیاں کھڑوتیاں تے میں کلیم دی نظر رب العالمین تے لگی کھڑوتی ہے۔ ایک باری اللہ دا نام تا چاہو چاہو میں دعا منگسا توارے واسطے، این اوکھے ٹائم وچ، پریشانی دے ٹائم وچ، مصیبت دے ٹائم وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا یقین کیری ذات نال آئی۔ یہ تو ساری دعوت ہے، یہ تو سارا پیغام ہے، یہ تو سارا مشن ہے۔ جھگڑے کیوں، اختلاف کیوں؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ ساری جماعت دے فتوے کیوں، سارے رستے رکاوٹاں کیوں، پابندیاں کیوں؟ یہ لوگوں نے جرم سمجھا ہوئے حضرت انبیاء علیہ السلام دا طریقہ، جس ویلے آپ دے مشکل دے مصیبت دے پریشانی تے دکھا ونجے، اسباب سارے جواب دے ونجن، پر اللہ دنا اچھا چامڑ دی وقت اپیل کرے نا، اسباب سارے مک ونجن، دروازے سارے دنیا دے بم تھی ونجن، اللہ نا دروازہ تا کھلا ہے، اس ویلے یقین کیری ذات نال رکھنے۔ نعرہ تکبیر، 17واں پارہ سورت دنا سورت الانبیاء میں انگلی رکھی ہوئی ہے، آیت نمبر 90۔ میری وقت 4 انگلیاں لکھا ہے سارے دوست۔ 4 شیاں اے جائیں دنیا وچ جنہ دی تعداد اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا۔ نمبر 1، اللہ دی صفتاں کتنی ہیں اللہ تو بغیر کہ کو پتہ نہیں۔ نمبر 2، اللہ فرشتے کتنے پیدا کیتے ہیں اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا۔ نمبر 3، آسمانی کتاباں کتنی اللہ نازل کیتی ہیں، 4 کتاباں تا وڈیاں ہیں مشہور، تورات شریف، انجیل شریف، زبور شریف تے قرآن پاک، کل کتنی کتاب اللہ نازل کیتی ہیں اے اللہ کریم آپ بہتر تعداد جان دے۔ تے نمبر 4، اللہ انبیاء علیہ السلام کتنے بھیجے اللہ تو بغیر تعداد انہوں دی کوئی بھی نہیں جاندا۔ اللہ فرمائے دے انہم کانو یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ سورت الانبیاء ہے، نبیوں والی سورت۔ عجیب گل ہے اللہ سارے نبیوں دا نائی سورت اندر ذکر نہیں کیتا ہے، نبیوں والی سورت۔ میری جماعت ماٹو سنے احباب خیال، اللہ سارے نبیوں دا نا تا نہیں چاہی سورت وچ، نبیوں والی سورت ایمان سے سڈن اللہ ہی سورت وچ سارے انبیاء کرام دا مشن دے عقیدہ بیان کیتا ہے۔ یہ آیت نمبر 90 وچ عقیدہ آیا پی ہے، یدعوننا، جتنے میں اللہ پیغمبر بھیجے میں اللہ آپ دے دعا بہتر جاننا، اوکھ وچ سوکھ وچ مصیبت وچ آسانی وچ پریشانی وچ ہر حال وچ سارے انبیاء کرام میں اللہ دیاں پکاراں کرنے ہن۔ حضرت کلیم فرمایا انما یا ربی، کیوں گھبرا دے ہو؟ اپنی مرضی نال تا میں نہ گھن کے آیا، حضرت موت ہے نہ کوئی موت پچھوئی موت۔ حضرت کلیم فرمایا سیہدین، اللہ ہونے آپ رستہ بنا دے سی۔ ساتھی نظر چوائے مہربانی کرے، میں تو احترام کرے نا میرے وڈے ہو بزرگ ہو، تو میرا تلو کے دینی رستہ بناونا باندھے پانی بھی اوکھ ہے، زمین سکی تے رستہ بناونا سوکھ ہے۔ اللہ کریم رستہ بناونا چاہے ہاں سکی زمین دے بھی رستہ بنا سکدا ہے۔ ظالم فرعون دی ساری قوم کو سماوے آچا، آکھے اللہ نکل ونیو ستے پہنے بے ہوشی تاری کرے آچا کر سکدا ہے۔ میں اللہ سکی زمین دے رستہ بناواں، ایڈا وڈا کمال تنویا قدرت کمال ہے جو واندھے ہوئے پانی بھی جو رستے بڑے ساں۔
رب العالمین فرمائیں ہائے قرآن. اچھا ایک عجیب گل تو کوئی دسا دورہ تفسیر دی. عقل تو آکھ دیے سنے مقابلہ. عقل تو آکھ دیے سوٹا دشمن دے سر تے مارنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام جو سوٹا چاہی کھڑو تن اگو تے تھیو فرعون دے سر چ مارو نا. اللہ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ. دشمن دے سر چ سوٹا نہ مرے پانی تے سوٹا مارنا ہے. اللہ میں پانی تے سوٹا مارا پانی نو کراس کر کے سوٹا نکل ویسی پانی تم مل ونجنا ہے. اللہ فرمائے مارو تو صحیح میرے پیغمبر. عقل آکھ دیئے دشمن دے سری سوٹا مارو. اللہ دی وحی آکھ دیئے پانی تے سوٹا مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام عقل دے پچھو نہیں ٹرے اللہ دے حکم تے وحی دے پچھو ٹرن. میں منت کرے نا شریعت دے حکم عقل تے نہیں توڑنے. جو کچھ اللہ تے اللہ دے محبوب فرما دیتے بس اتھا عقل دے گھوڑے نہیں دوڑاونے. وضو ٹوٹ گئے خون نکل آئے پیشاب چگیتا سے وضو ٹوٹ گئے. شریعت آکھے منہ دھو وضو کر سر دا مسا کر. سر دا کیرا تعلق ہے؟ خون میرے موڈے چو نکلے شریعت آکھے پیر دھو. خون تا نکلے میرے پیر وچوں شریعت آکھے پاواں دھو. وضو عقل دے پیچھو نہیں ٹرنا اللہ دے حکم دے پیچھو ٹرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ دے حکم دے پیچھو ٹرن سوٹا پانی تے مارا نے. اللہ فرمائیں فن فلاکا فکان کل فرقن کالطود العظیم. اور پانی نال سوٹا ٹچ تھیمن دی دے رہی. اللہ ورفانگو پانی سکا کے 12 سکے رستے مدرومہ واسطے بنا دیتے. ایک دوجے کو دیکھ دئی وینن 12 قبیلے ہن شیشہ جو بنا کھڑوتے پانی دیکھ دئی وینن تے آکھ دئی وینن لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ لا الہ الا اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ کونو مقام ہے اللہ لا الہ الا اللہ جسم اور جامع ہے اللہ لا الہ الا اللہ. پڑھتے پڑھتے پرلی کنارے دے پہنچے موسیٰ علیہ السلام نال فرعون جو ڈٹھے 12 سکے رستے بڑے پہن قوم کو اشارہ کی دس آؤ نا. قرآن دے لفظ سنے سرکی حق ادا تھی دے اردو چس نہیں آدھی. سرکی دے جملہ اے میرے سامنے 5ویں سپارہ سورت دا نام سورت حامیم الدخان. اے میں انگلی رکھی ہوئی ہے آیت نمبر 23 تے 24 وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا. ساتھی میرے دیکھیں تو بدور موسیٰ علیہ السلام ڈٹھا جو فرعون ظالم آندہ پیے پچھوں ظالم قوم کو بھی نال گھن کے رستہ تے آمن لگے. حضرت کلیم سوٹا چایا سوٹا مارن لگے. میں سوٹا مارا پانی چل پوے فرعون سرے پچھو نہ سکے. بھئی میں سوٹا چاہ کے مارن دا ارادہ کیتا نے او تو اللہ نے حکم دیتا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا. میں دے کلیم سوٹا نہ مرے ایمیں سمندر کو سکا رہون دیو. سبحان اللہ. واہ میں ڈالا 12 سکے رستے بڑے رہے ساری تو نکلن دا کیا فائدہ. تب پیچھو فرعون میرے کلیم انہم جندم مغرقون. سوٹا نہ مرے سکا رحمن دے میرے پیارے پیغمبر 12 رستے بڑے ناوین
ایک باری فرعون تے ظالم قوم کو آمن تے دے ہوئی چالے وچ ای چھاتے غرق نہ کران دا موسیٰ علیہ السلام دا خدا ہی نہ ہویا آمن تے دے عقل تے نہیں منے دی سکی جھاتے کی میں فرعون غرق فیسی ظالم قوم سمیت فرعون بڑی تسلی نال جیوے بھی چالنج پہنچے انسان میں گناہ اللہ کے اللہ فرمائے میرے کلیم ہون سوٹا مارن دا ٹائم آئے حضرت کلیم سوٹا مارا اللہ دے حکم نال اللہ سکی چھاؤ کو دوبارہ پانی بنا چھوڑا قرآن پاک دے الفاظ کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وعورسناہا قومن آخرین خیال کرے احباب اللہ کریم فرمائے ظالم باغات چھوڑ گئے ایک عیون چشمے چھوڑ گئے نمبر 3 وزروین ساریاں کنکاں دیا فصلوں جاؤ جوار باجرے منجی ساریاں کھیتیاں بھی چھوڑ گئے وہ مقام کریم آلہ کوٹھیاں چھوڑ گئے کذالک سنن اللہ شک نہ کریں گل انیاری بھی وَعُرَسْنَاهَا قَوْمًا آخرین اتھالا نمی شے بیان کی دیئے سورہ شعراء بھی چاہی باغات چھوڑ گئے چشمے چھوڑ گئے خزانے چھوڑ گئے کوٹھیاں چھوڑ گئے اتھالا فرمایا باغات بھی چھوڑ گئے چشمے بھی چھوڑ گئے تے کھیتیاں بھی چھوڑ گئے کھیتیاں دا ذکر اللہ اتھا نوہ چکیت ہے تے میں اللہ انہا ساریاں چیزوں دا مالک مظلوم بنی اسرائیل نو بنا چھوڑا تے جڑے میں اللہ سالمہ کو پکڑا فما بکت علیہم السماء ایک قرآن پاک دیا تھا انہا ظالمہ میں اللہ جس ویلے غرق کیتا آسمان انتے نرنا نمبر 2 والارض زمین کو بھی ظالمہ تے رومن نہ آیا ایک قرآن دیا جاتے معلوم تھی دے آسمان بھی روندے تے زمین بھی روندیے ایک قرآن دیا جاتے ظالمہ دا انجام دے کے آسمان کو رومن نہیں آیا زمین کو بھی رومن نہیں آیا تے وما کانوا منصرین تے جرویلے میں اللہ پکڑا چاہ ظالمہ کو ایک سیکنڈ دی بھی مہلت نہیں مل دی ہوندی بڑیاں مثالن دوجا بندہ سنے پہلا جائے ظلم کی توبے اللہ دی پکڑ تو بچ گیا ہوئے نہیں ملا تے نمبر 2 جیرے بندے اللہ دے ناتے دیتا ہوئے اللہ دے رستے تے خرج کیتا ہوئے تے غریب تھی گیا ہوئے او بندہ بھی دنیا چ نہیں لبھا قرآن پاک دے لفظ اے میرے سامنے تریجہ پر سورت نام سورت البقرہ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم آیت نمبر 261 تریجا پارا سورت البقرہ جن لوگ اللہ دے نام تے خرچ کریں فرمائے انہوں دی مثال دانے علیے زمین دا سینہ چیر کے زمیندار نے دانے سٹے خبردار زمین جی میرا مالک اے زمیندار دانے سڑ کے ویدہ پیئی یہ تیری خوراک نہیں بندے دی امانت بھی اللہ میں کہ کرا امانت دا اکے ہک دانے دے بدلے 100 سٹے جماؤن تے فی کل سنبلت 100 حبۃ ہر سٹے وچ 100 دانے میں اللہ پیدا کرے سا زمیندار ہک دانا سٹے اتے پردہ نہیں چھلکا نہیں غلاف نہیں ہک دے بدلے اللہ
اللہ سو واپس کرے دا پیے چھلڑ اتے لا کے غلام پا کے پردے پا کے اللہ ولا دے دا پیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے رستے وچ اللہ دے نام دا سوال ہی آئے حضرت غریب مسکین اللہ دے نام دا سوال کرے نا حضرت علی رضی اللہ تعالی فرمایا بیٹے حضرت حسن رضی اللہ جی ابو بھاج کے وان اما جان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے میرا سنیا دے گھاری چھ درم میں رکھے ان سودا سود گھرنا ہی گھر دا ہک درم منگنا اللہ دینا دے غریب کو دینا حضرت حسن بھج دے دین اما ابا جان بھیجے چھ درم جو ہک درم منگ دے پین اللہ دینا دا سوالی آیا کھڑو تے دیونا چاہمن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا پتر ابے نو پہلے ون کے ایک گل سیا چھ درمہ وچو ہک میں چاہ دیتا باقی بج گئے پانچ جرا گھر دا سودا سود گھرنا سے او پورا نتھی سی وقت سنیہ دیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ بھائی گئن ابا جی گھنائیو اگر اممہ فرمے دی پہ ہک درم تھوڑ گیا 5 درمہ نا تا سودا پورا نہیں تھی ونا حضرت علی فرمایا پتر دوبارہ مان اممہ نو مان کے سنیہ دے پہلے ہک درم منگدا پیا ہم چھ درم منگدا پیا تو سے گل کیتی کیوں ہے حضرت حسن بھج کے گئے یہ پتر کہ فرمایا ابے نے اگر تا چھ درم منگدے پین میرے بھی کیسا تھی اے 6 درم چاہ کے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ چلیتے کیوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ خاتون جنت ہونا برحق حضرات حسنین کریمین دی اما جان ہونا برحق حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم دا جگر گوشہ ہونا برحق آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا خون ہونا برحق لیکن خامد دا حکم مننا حضرات فاطمہ واسطے بھی ضروری ہے میں سبق روک چھوڑے ساتھی میرے ہے میں ایک حدیث پاک پہلے سنا مانچا میری ماما بھیڑا کو خارج بن کے سنا منی اے امانت ہے میری توالے تک توالے سپرد پیا کرے نا انہوں تک ہی 3 دا پیغام پہنچ منی اے سبق نہیں بھلا منا مدینہ طیبہ ویچ مسلمان پریمتیاں صحابیان جمع تھی گئی ایک مکان بڑا ہی کٹھا ہی آپ دیجاں کھڑ لگیاں جتنے بھی نیک عملہ دا ثواب ہے ساڑے مرد گھن گئے اسان تریمتیاں دی سجکرہ ثواب آیا ہے او کی میں بھائی مسلمان بی بیاں کھڑ گئے ایک دوجھے نوں ساڑے مرد حضرات 5 ٹائم دی نماز جماعت نال پڑھ دن مسجد نبوی شریف وچ حضور سیدی امامت وچ میری 3 انگلیاں لکھا ہے سر چاو سارے احباب حدیث پاک کی جائے مسجد نبوی ہک نماز پڑھو 1000 نماز دا ثواب دوسری روایت ہک نماز پڑھو 5000 نمازاں دا ثواب یہ حدیث پاک لکھی کھڑوتی مسجد نبوی دے بوئے تھے ایک نماز پڑھو 50,000 نماز دا ثواب 5 نماز تے وقت جماعت نال بندہ پڑھے 27 گنا زیادہ 13.5 لاکھ نمازاں دا ثواب حدیث پاک کی جائے وضو اپنی رہائش تو کر کے آؤ مسجد نبی شریف وچ نماز پڑھو 5 گنا زیادہ 5 لاکھ نمازاں دا ثواب جڑا بندہ اپنی رہائش گاہ تو وضو کر کے آئے مسجد نبی شریف وچ او ایماندار مسجد نبی شریف وچ جماعت نال 5 نمازاں پڑھین 1.5 کروڑ نمازاں 1.25 کروڑ نمازاں دا ثواب روزانہ مل گیا 5 لاکھ دا ہر نماز نال عقیدہ سنے میں تے میرے اکامرین دا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امامتی آہا رب کائنات دی قسم حضور سید نال دی شان والا امام اللہ نہ بنایا ہے نہ قیامت تھوڑی پیدا کرنا ہے وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمی ہو کر شفیع المذنبی ہو کر امام المرسلی ہو کر
قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند سروں کو، یہ مٹی دے ذرے حضور دے قدم نال لگ گئے، قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند سروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو کر۔ یہ وکھرا موضوع ہے، اصل ترنتیاں محروم ہے۔ روزانہ 1.25 کروڑ نمازوں دا ثواب مرد گھن گئے، تے نمبر 2 ترنتیاں مسلمانہ کھل لگیاں جمعے دی نماز دا ثواب بھی مرد گھن گئے۔ حضور سائیں دے پچھو جمعہ پڑھ دین 500 گنا زیادہ ثواب ہے جمعے دی نماز دا، 27 دے 50 نال ضرب دیندے ونجو کتنا ثواب۔ نمبر 3 ساڈے مرد جنازہ پڑھ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھوں، مسئلہ دل دی تختیاں دے لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جڑا مسلمان ایماندار اللہ دی رضا واسطے کہ ایماندار بندے دا جنازہ پڑھے جا، اللہ کو ایک قرات دا ثواب دینا ہے، تے جڑا میت دفن تک نال کھڑوے اللہ کو 2 قرات دا ثواب دے چھوڑے نے۔ صحابہ پوچھا حضرت قرات کے ریشے جنازہ پڑھو 1 قرات دا ثواب، دفن تک نال رہو 2 قرات دا ثواب۔ آپ نے فرمایا 1 قرات دا ثواب اللہ نے احد پہاڑ تو ہی زیادہ منائے۔ اسا ترنتیاں دا محروم ہے۔ نمبر 4 سارے مرد عمرہ کر کے حضور سائیں نال اسا محروم ہے۔ نمبر 5 سارے مرد حج کر کے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسا محروم ہے۔ تے نمبر 6 سارے مرد جہاد دے سفر تے ویندے حضور سائیں نال۔ اے میرے سامنے 11واں پارہ سورۃ دنائے سورۃ التوبہ فرمایا ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ۔ آیت نمبر 120 میرے سامنے ہے۔ جہاد دے سفر بھی صحابہ کرام کو بھوک لگے اللہ نیکی لکھویں دے، صحابہ کو جہاد دے سفر وچ ترہ لگے تمی ثواب لکھی دے، کنڈا پڑ گیا صحابہ نو تمی ثواب پہ لکھی دے، ولا یتون موتیا مجاہدین صحابہ زمین تے قدم رکھے نن، ہر قدم دے بدلے نیکی لکھی دی پئیے، ولا ینالون من دفن نیلا صحابہ جہاد دے سفر وچ دشمن تو ہتھیار کھسے نن تمی نیکی لکھی دی پئیے۔ آسان ترمتیاں محروم۔ میری 6 انگلیاں تے دیکھو، با جماعت نماز دا ثواب، نمبر 2 جمعے دا ثواب، نمبر 3 جنازے دا ثواب، نمبر 4 عمرے دا ثواب، نمبر 5 حج دا ثواب، نمبر 6 جہاد دا ثواب۔ اسا محروم ہے۔ حضور نال گل بات کرو کون کرے بھائی؟ جرت ہی کہندی نہیں۔ ایک بی بی دا نام ہے بی بی اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالی، بڑی سمجھدار ہے، بڑی عقل مند ہے، مہربانی کر بی بی اسماء تو ون اسا سارا دی طرفوں تے گل بات کر۔ بی بی اسماء انہاں کو اتھائی مکان چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت پہنچ گئی۔ حضرت صدا پریشان ہے، ساریت کیوں خیر ہوئے، کیا معاملہ ہے؟ حضرت نماز جمعہ جنازہ عمرہ حج جہاد سارا ثواب دا مرد گھن گئے، ساڑھے صدقیرہ ثواب آیا۔ جملہ سنے میری ماما پھیڑا کو من کے سنا مڑے، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بی بی اسماء رضی اللہ تعالی ساری ترمتیاں کو من کے میرا سنیہ چلے، جیری مسلمان ترمت خامتی خدمت کرے تے نمبر 2 خامت دا آنکھا منے، اللہ سارے انہوں نے کمال بے ثواب اترے مت کو گھر بیٹھے نام اعمال کی درج کروان چھوڑے دے۔ خامت دی خدمت تے خامت دا آنکھا منا، نماز جمعہ جنازہ عمرہ حج جت سارا ثواب گھر بیٹھے ملدا پیرس۔ ہوں یہ علاقہ تو ساڈا تھلد ہے، پہاڑی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خامد حکم دے وے بی بی سجے پاس والا پہاڑ جا گھن تے کھبے پاسے رکھ۔ آپ نے فرمایا خامدہ کہ کھبے پاس والا پہاڑ جا تے سجے پاسے رکھ۔
سجے کھبے دی آپ نے مثال لیتی ہوں پہاڑ کون چاہ سکتے ہیں آپ نے مثال لیتی ہے فرمایا تریمت کو انکار دی گنجائش نہیں خامد حکم تے عمل کرنا شروع کر دے وے آپ نے فرمایا خامت جسم تے زخم زخم جو گندی پیپ واندھی پئی ہوئے تے بیوی کپڑے نال نہ حضور کپڑے دی مثال نہیں دیتی کپڑے نال نہیں تولیے نال نہیں خامت دے زخمہ دی پیپ بیوی اپنے ہونٹا نال چوس چوس کے خامت دے زخم صاف کیتی رکھے ما عدد حقا ہوں او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خامت دا حق وطوی ادا نہیں کر سکتی وقت میری چار اگلے لکھا ہے میری اپیل ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا سلد خمسها وصامد شعرها وعوصنت فرجها وعطات بالها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاچ جیری مسلمان تریمیچا پانچ ٹائم دی نماز پابندی نال پڑی رکھے نمبر 2 رمضان دے فردی روزے بھی رکھے نمبر 3 اپنی عزت دی حفاظت بھی کرے تے نمبر 4 خامت دا آنکھا بھی منی رکھے نماز پڑھن والی رمضان دے فردی روزے رکھن والی عزت دے پارے دیوان والی خامت دا آنکھا منن والی جنت دے 8 دروازہ وچوں جس وچ مرضیاں دیے داخل تھی ونجے کیڑا سوکھا اترمتیاں واسطے دین اپنے واسطے اوکھ بنا بیٹھی ہیں بیٹا اے 6 درم گھنوان ابے نوان چڑیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ 6 درم چاہ کے پتر گھنا ہے ہو جی ابا اے گھنو 6 درم اللہ دنات سوالی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ دے چھوڑ گھر کوئی پیسہ ٹکا نہیں سودا سود بھی گھننا آئی سوچے دے بیٹھے حضرت علی رضی اللہ ادھار چاہاں چاہ گھر دا نظام دے آخر چلاونا ہے اللہ دی شان اجر حضرت علی اٹھے نہیں ایک بندہ لگ پیے اٹھنی دی مہار نپی ہوئی اس آواز بدلے دائی میں اٹھنی بیچنا چاہنا کوئی ہے ملک ہننا اللہ تو دسے صبر حضرت علی فرمائے ایک منٹ کتنی قیمت حضرت تو سا اپنے واسطے گھرنا چاہندے ہو جی میں سودا نقد کرے ادھار علی گل کونی نے سودا 10 بدس قیمت کا 10 اللہ راضی تھی بھی بندہ کھانا گا 140 درم اوہو تے کچھ وقفہ دے سکتا ہے کچھ حضرت یہ کچھ مولت دے سکتا میں اگوے دا بھی بازاری چھے کوئی کم میں تھوڑی دیر بعد ولنے سودا کریں دیو تو توڑی مردی حضرت علی فرمایا تیرے میرا سودا مگیا اٹھنی تھی چھوڑ بندہ مہار سٹ کے اٹھنی چھوڑ کے چلا گیا سودا تھی گیا اور حضرت علی سچے دے بیٹھے ادھار چاہ کے دے اٹھنی دے پیسے دے کہہ دے گل منگا اجل اٹھے نہیں اللہ دی رحمت گزر جوش آیا کھڑو تائی ایک بیا بندہ گزرے حضرت جی ایک اٹھنی تو آڈیے جی میں دیئے ویچنی میں جی بیچنا چاہنا پیسے دسو نہ میں نہ دسے دا تو دس کتنے پیسے دے سے وہ 4 چپیڑ اٹھنی کو ڈٹھے چکر حضرت اگر توڑی برزی میں سودا نقد کرے سا ادھار علی گل کوئی نہیں دس بندہ کھلگا میں تتا کو دے سا 200 درم اور مرضی توڑی سودا کرو یا نہیں حضرت علی فرمایا بسم اللہ 200 درم جا گھتے نے اٹھنی چا دیتی نے بندہ اٹھنی گھن کے چلا گیا لادا گدرے جو پیدا مالے کا حضرت پیسے میرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 200 درمہ وچوں 140 درم چاہ دیتے اتنے پیسے آگئے باقی بج گئے 60 حضرت حسن کو فرمائے پتر آ اے 60 درم چاہ کے امہ کو دیا تے حضرت علی رضی اللہ تندی زبان تے قرآن پاک دی آیت جاری تھی گئی 8واں پارہ سورۃ الانعام تے آیت نمبر 160 سپارہ 8 آیت 160 تے درم 60 فرمانے لگے مال جا بالحسنہ فَلَهُ أَشْرُ أَمْثَالِهَا
جیرا میں اللہ دی بارگاہ وچ ہیک نیکی گھن کے آوے 10 گناہ کر کے دینا ہونا اما نو آیت قرآن دی سناوے ہیک درہم دے بدلے اللہ کریم نے 10 دا وعدہ کیتا ہے اساں چھین دیتے ہن اللہ دا گناہ کر کے 60 درہم آنن فونن سکو ولا دیتے بندہ اللہ دے نام تے دے تے بکھا تھی گیا ہوئے نہیں اللہ دے نام دا سوالیاں دروازہ کھڑکا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا روزہ آئی خادمہ جی اماں جان یہ اللہ دے نام تے بندہ آیا کھڑے تے منگن کوئی شے پئیے اماں ہکا روٹی پئیے حدیث پاکی چاہے یہ تواڈی افطاری واسطے میں رکھی پئیاں افطاری دا ٹائم نیڑے ہے پانی دا گھٹ پی کے سکی روٹی کھا چھوڑے سو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ ہکا روٹی یعنی میری افطاری واسطے رکھی ابھی اللہ دے نام تے اما ہکا دیا نہ تو میں مالک ہوں دیا ہکا روٹی حدیث پاکی چاہے خادمہ من کے اللہ دے نام تے ہکا روٹی جڑی تھی گھاری جو کوئی کھامن دی شے نہیں جڑی افطاری دے ٹائم کم آویا بس افطاری دا ٹائم نیڑے لگے ساڑھا ماحول چند منٹ رانین دروازہ کھڑکے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کریں ہیک ساڑھا گوانڈھی سالہ سال گزر گئے ہن ہیک روٹی دا لکمہ بھی سجے گھر کڑی نہ سی بھیجا ایک چھوڑا جتنا سالن بھی سجے گھر کڑی نہ سی بھیجا دروازہ کھڑکا تے گوانڈھی نے سالم بکری دا گوشت وڈا تیگڑا بھرا ہویا تے روٹیاں دا ڈھیر بھیج چھوڑا اما جانے تواڈے واسطے میں تحفہ گھن کے آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نکرانی کو فرمایا ہوں حال سنا ایک روٹی دیتی اسے نال سالن بھی نہیں اللہ دے نام تے اللہ نے افطاری تو پہلے سالم بکری دا گوشت بنایا تے روٹیاں دا ڈھیر بھیج چھوڑے جرا اللہ دے نام تے دیوے تے غریب تھی گیا ہوئے اے بندہ بھی کائنات وچ نہیں ملا دو بندے جے ظلم کیتا ہوئے اللہ دی پکڑ تو بچ گیا ہوئے تے جے اللہ دے نام تے خرچ کیتا ہوئے تے دنیا غریب تھی گیا ہوئے ایسے دو بندے نہیں مل سکے اس واسطے یہ گلنا باتاں سنائیں میں گناہگار نوئی تے اللہ سارے دوستوں اس تے عمل دی توفیق عطا فرماوے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ جی اہن خطیب پاکستان استاد العلماء حضرت مولانا علامہ مشعب خان صاحب یہ تو حضرات دے سامنے قرآن و سنت دے جوہرات بکھیر رہے ہیں آج دی محفل دے مہمان خصوصی اور روح رواں جرنیل ارشاد ترجمان مسلک علماء دیوبند اسیر ناموس صحابہ وکیل صحابہ حضرت مولانا علامہ عطا اللہ بنیاری صاحب تشریف لا چکے